کیا آپ کو معلوم ہے کہ فارسی زبان سیکھنا اہل قلم کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کیا آپ نے کبھی فارسی سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو فارسی سیکھنے کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر اب تک اس کے لیے اہتمام سے وقت نہیں نکال سکے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو سفر کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ بلکہ فارسی سیکھنی ہے تو کس سے رجوع کریں، کس کتاب سے سیکھ سکتے ہیں، یا استاد کی ضرورت ہے اور استاد کو کہاں تلاش کریں؟ تو ان سب سوالات کے جوابات اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ بے حد مفید ثابت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیں، فارسی لفظ عربی زبان کا ہے، اصل میں یہ پارسی تھا، انگریز اسے پرشین کہتے ہیں یا پرشین اس طرح کا تلفظ ان کا ہوتا ہے۔ تو اردو کی 3 بنیادی زبانوں میں سے ایک زبان فارسی کی ہے۔ اساتذہ سے سنا کہ اگر اردو غزل میں عربی الفاظ کا غلبہ ہو تو وہ اتنی دلکش نہیں لگتی جتنی فارسی الفاظ کی کثرت سے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری کا مستند ذخیرہ فارسی الفاظ و تراکیب سے لبریز ہے۔ اردو زبان میں فارسی کے مرکبات اضافیہ، مرکبات توصیفیہ اور مرکبات عطفیہ کثرت سے برتے جاتے ہیں، اس لیے ان کے اصول و ضوابط کا علم ہونا بھی ضروری ہے، جس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ جو مرکبات اردو میں اب تک استعمال ہو چکے ہیں انہیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ جو زیادہ بڑا ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم بھی ایسے نئے مرکبات بنانے پر قادر ہو جائیں گے جن سے اردو شاعری کو مزید وسعت ملے گی، اور یہ جدت اردو قواعد کے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ فارسی زبان سیکھنے کے بے شمار فوائد ہیں، میں آپ کے سامنے 3 اہم ترین فائدے رکھوں گا تاکہ آپ کے سامنے اس کی اہمیت واضح ہو سکے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اردو شاعری، بالخصوص اقبال اور غالب کی شاعری کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی مفید ترین کتابوں کو پڑھنا اور ان کے علمی سمندروں سے بیش قیمت جواہر دریافت کرنا ہماری دسترس میں آ جائے گا۔ اب وہ مفید ترین کتابیں بے شمار ہیں، جیسے کریمہ ہے، پند نامہ ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ کی گلستان سعدی، بوستان سعدی اور دیوان حافظ ہے، اقبال کے اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس بایت کرد وغیرہ بے شمار کتابیں فارسی میں لکھی گئی ہیں اور ان کے اندر علمی سمندر ہیں گویا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس نے فارسی سیکھ لی یا کم از کم اس کی بنیادی باتیں سمجھ لی تو اس کے ذخیرہ الفاظ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ فارسی کے مصادر سے بے شمار مشتقات اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور بے شمار نئے مشتقات بنانے کی بھی اردو میں گنجائش ہے۔ مثلا پذیرفتن ایک مصدر ہے، اب اس سے پذیرائی اور دل پذیر تو آپ نے سنا ہی ہوگا اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ بوقت ضرورت دل کی جگہ کوئی بھی فارسی لفظ لگا کر نیا مرکب بنا سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کو کہنا ہو کہ آنکھ جس چیز کو قبول کر رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں چشم پذیر۔ دل پذیر کا مطلب ہے دل کی قبول کی ہوئی چیز، یعنی جس چیز کو دل قبول کر رہا ہے وہ دل پذیر ہوتی ہے۔ تو جس چیز کو آنکھ قبول کر رہی ہے، آنکھ کو فارسی میں چشم کہتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں چشم پذیر۔ جو چیز روح قبول کر رہی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں روح پذیر۔ جو چیز کھانے کی ہے اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیٹ اسے قبول کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں شکم پذیر۔ تو یہ دیکھیے الفاظ آپ بے شمار اس سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دانستن ایک مصدر ہے جس کا مطلب ہے جاننا۔ اب اس کے مشتقات دیکھیں، دانستہ، نادانستہ، دانا، زباندان، رازدان، یہ سب اس کے مشتقات ہیں۔ تو ان میں دیکھیں زباندان اور رازدان کا مطلب ہے زبان کو جاننے والا، راز کو جاننے والا۔ تو یہاں زبان اور راز کی جگہ آپ کوئی بھی لفظ لگا کر نیا مرکب بنا سکتے ہیں جس کا مطلب ہوگا فلانی چیز کو جاننے والا۔ مثال کے طور پہ اشارے کو جاننے والا تو آپ کہہ سکتے ہیں اشارہ دان، رموز کو جاننے والا تو آپ کہہ سکتے ہیں رموز دان، تحریر کو جاننے والا تو آپ کہہ سکتے ہیں تحریر دان، اور کوئی لغت کو جاننے والا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ لغت دان ہے۔ آپ بے شمار الفاظ اس سے بنا سکتے ہیں۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ فارسی کس کتاب سے سیکھی جائے یا کس استاد سے سیکھی جائے؟ تو پہلے آپ کو میں چند کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ان کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کر لیا تو فارسی زبان سیکھنے کا سفر آپ کا اچھا خاصا از خود طے ہو جائے گا۔ آپ تیسر المبتدی لے لیں،
یا پھر تسہیل المبتدی لے لیں، جن کا میں نے مطالعہ کیا تھا اور جو میں نے درسی نظامی کے دوران اپنے اساتذہ سے پڑھی تھی اور جن سے میری فارسی زبان کا آغاز ہوا تھا سمجھنے کا۔ تو یہ کتابیں اچھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کتاب مشکل لگتی ہے تو الحمدللہ میری بھی کتاب آ چکی ہے، آؤ فارسی سیکھے کے نام سے، ابھی تک طبع نہیں ہوئی، لیکن آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر کے اس کی PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتا دوں گا، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہوگا، یا پھر اسی چینل پر میں نے الحمدللہ مکمل فارسی کورس اپلوڈ کر لیا ہے، اور فارسی کے شائقین کے لیے تو باقاعدہ میں نے فارسی چینل الگ سے بنا لیا ہے، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آئندہ فارسی سے متعلق مفید ویڈیوز بنا کر میں اپنے فارسی چینل پر اپلوڈ کیا کروں گا، تو آپ اس پر بھی تشریف لا سکتے ہیں، اسے سبسکرائب کر لیں۔ اور میرے اس چینل پر بھی جو کورس ہے، یہی کورس میرے فارسی چینل پر بھی آپ کو مل جائے گا پلے لسٹ میں، تو آپ اس کورس کی ویڈیوز کا مطالعہ کریں، ان میں جو کام دیا ہے وہ ویڈیو کے نیچے تبصرہ خانے میں کر کے مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا اور یوں آپ کا فارسی کورس مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے لیے یہ ترتیب بنانا بھی مشکل ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جب تک کوئی مجھ پر سوار نہیں ہو جاتا، جب تک میں کسی کے زیر اثر نہیں آتا، جب تک مجھ پہ سختی نہیں کی جائے گی، جب تک مجھے ڈانٹا نہیں جائے گا، تب تک میں کام نہیں کرتا، تو بھئی ایسوں کے لیے بھی الحمدللہ میں نے ترتیب بنا کے رکھی ہے۔ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کریں، اور وہاں میں نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ میرے جتنے بھی کورس ہیں بشمول فارسی کورس کے، میں نے اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ آپ ماہانہ سبسکرپشن فیس ادا کر لیں، جو اس وقت 900 روپے ہے، آئندہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، تو یہ ماہانہ چھوٹی سی رقم آپ ادا کر دیں، پھر پورے مہینہ آپ مجھ سے فارسی کورس کے اسباق ایک ایک کر کے کر لیں، میں آپ کو سبق دوں گا، آپ کا کام چیک کروں گا، کام کرنے میں تاخیر کریں گے تو میں آپ کو یاد دہانی بھی کراتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم الحمدللہ 7 اپریل سے، یعنی اگر ویڈیو اپلوڈ ہوتے یا آپ ابھی فوراً دیکھ رہے ہیں 1-2 دن کے بعد، تو 7 اپریل بروز بدھ سے ہم واٹس ایپ پر گروپ کی شکل میں فارسی کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ صرف 7 دن کا کورس ہے، روزانہ 2 سبق پیش کیے جائیں گے، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ اس کی فیس ہم نے نہایت کم رکھی ہے، یعنی صرف 400 روپے، خواتین کے لیے الگ گروپ بنایا گیا ہے، اور یہ اتنا زبردست موقع ہے، اگر آپ کی چھٹیاں ہیں، آپ کی تعطیلات ہیں، آپ فارغ ہیں، تو آپ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہ کورس ضرور کر لیں۔ آپ کو روزانہ 1 سے 2 گھنٹے محنت کرنی پڑے گی، اور کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، 24 گھنٹے میں آپ جب چاہیں اپنا سبق مکمل کر کے کام کر کے اس گروپ میں پیش کر سکتے ہیں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ہمارا وہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اس لحاظ سے بہت مفید ثابت ہوئی ہوگی کہ جو سوالات میں نے ویڈیو کے شروع میں اٹھائے تھے ان کے تقریباً جوابات تسلی بخش اور تشفی بخش میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ اپنے لیے راستہ طے کرنا آسان ہو جائے گا۔ آئندہ انشاءاللہ اسی طرح کی مختلف دینی، ادبی اور تحقیقی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔